الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل صد احترام دوستو، رمضان کا مقدس مہینہ آج تیسرا جمعہ رمضان کی 20ویں تاریخ، اعتکاف کرنے والے وہ بھی جوک در جوک محبت سے، عقیدت سے خدا کے دروازے پر، اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ رمضان کا ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں غزوہ بدر ہوا، اسلام کی پہلی جنگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، آپ کی سیرت مقدسہ میں، آپ کے غزوات میں غزوہ بدر 2 ہجری کو میدان بدر میں، بدر کے مقام پر یہ پہلی جنگ لڑی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نہتھے اسلحہ نہ تھا، عدد کی بھی، عدد کے اعتبار سے بھی چند صحابہ تھے، 313۔ عددی اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے بھی 313، اور کوئی اسلحہ، ساز و سامان اس زمانے کے مطابق چند تلواریں، چند نیزے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اس اعتبار سے بھی صحابہ بہت کمزور تھے۔ اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، جب یہ 313 تھے، کافر 1000، وہ مسلح ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے جتنے لڑائی کے، جنگ کے، قتال کے جو ہتھیار ہوتے تھے، سب کے سب ان کے پاس موجود تھے، اور کھانے پینے کا سامان بھی وافر، خیمے ان کے پاس موجود، ہر چیز موجود تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر اسباب کی دنیا میں تو کافروں کا، مشرکوں کا، مکے والوں کا پلہ بھاری تھا، اور مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پلہ اسباب کی دنیا میں کمزور تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری نبی، صحابہ کلمہ گو، حضور کے صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تے اللہ کی مدد، مانوی طور پر، روحانی طور پر یقیناً اسی طرف آنی تھی جس طرف اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، صحابہ ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، دوسرے صحابہ موجود ہیں۔ مادی اعتبار سے کمزور، لیکن روحانی اعتبار سے، مانوی طور پر
حضور کا صحابہ کا پلہ عظیم تھا، بھاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت کے دروازے پھر حضور کے حق میں، صحابہ کے حق میں آئے، اور مقابلے میں وہ کافر، بت پرست، مشرک، لات و منات کے پجاری تھے، عزا کے پجاری تھے، عزا کی جے کرنے والے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے، تمہارا عزا نہیں ہے۔ وہ عزا کے نعرے لگاتے تھے تو مانوی طور پر، روحانی طور پر کمزوری ہی کمزوری کافروں کی طرف۔ اللہ کریم نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میدان بدر میں فتح یابی کا معجزہ عطا فرمایا۔ حضور بھی، صحابہ بھی پھر فتح یاب ہو گئے کہ ہم کامیابی مل گئی۔ چند صحابہ گنے چنے شہید ہوئے اور کافر مر بھی گئے، پکڑے بھی گئے۔ 70 کافر جو رؤساء تھے وہ پکڑے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مکہ مکرمہ کے سردار، رئیس، جن کی عظمت، جن کی بڑائی مسلم تھی، جن کا مکہ مکرمہ میں طوطی بولتا تھا، لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، نام سے ڈرتے تھے، وہ سارے کے سارے آج میدان بدر میں صحابہ کے ہاتھوں، حضور کے ہاتھوں، حضور کے شاگردوں اور تلامیذ کے ہاتھوں سارے کے سارے جہنم پہنچے۔ ابو جہل ان کا رئیس، سردار، لیکن ابو جہل تھے رئیس اور سردار ہونے کے باوجود دو صحابہ نے جو نوعمر تھے، ایک کا نام حضرت معاذ ہے، ایک دوسرے کا نام حضرت معوذ ہے، دو صحابی ہیں، نوعمر ہے، ان کا نشانہ اور ہدف ہی ابو جہل تھا۔ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ ابو جہل کون ہے، کہاں ہے؟ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑائی شروع تھی، میدان جنگ کے اندر ہی دو نوجوان بچے آئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ میں دیکھ کر گھبرا گیا کہ میرے دائیں تے بائیں نوعمر ہیں، کوئی تجربہ کار ہوتا، کوئی تجربہ کار آدمی ہوتے، مجھے بھی حوصلہ ہوتا۔ تو ایک نے مجھ سے پوچھا کہ یا عم، چچا، ابو جہل کون سا ہے، بتلاؤ، کیا کرنا ہے؟ بھئی ابو جہل پر ہم نے حملہ کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد میدان جنگ میں ہی ابو جہل نظر آ گیا۔ میں نے ان کو بتلایا کہ تمہارا نشانہ، تمہارا ہدف وہ سامنے ابو جہل ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اپنے نشانے کی طرف، اپنے ہدف کی طرف ٹوٹ پڑے اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ میدان بدر کی لڑائی ہے، یہ پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو سرخرو فرمایا،
اور پھر غزوات کا سلسلہ چلا، لیکن یہ پہلا غزوہ بدر، اس غزوہ بدر نے وہ کام کیا کہ مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی، رو رہے تھے، ماتم منا رہے تھے، تکلیف میں تھے کہ ہمارا آج سردار نہیں ہے، گھر کا سربراہ نہیں ہے۔ کئی کئی دن سوگ بناتے رہے اور روتے رہے۔ جو 70 قیدی تھے وہ بھی سردار تھے، بڑے تھے، صحابہ نے ان کو پکڑ کر مدینہ طیبہ لے گئے اور مسجد نبوی کے اندر ہی ان 70 قیدیوں کو اسارۂ بدر، اسیران بدر، بدر کے قیدیوں کو مسجد کے اندر ہی پھر ان کو ٹھہرایا۔ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی زندگی میں آپ کے پاس، آپ کے صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یوں کہیں خالی ہاتھ، اور کافروں کے پاس سب کچھ تھا۔ معلوم ہوا کہ ہتھیاروں کے ذریعے سے لڑائیاں نہیں لڑی جاتی، خدا کی مدد اور اللہ کی نصرت، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، فتح یاب وہ ہوگا۔ تو ساری قوت طاقت پر ایک قوت اور طاقت جو ایمان کی ہے، حضور کی ہے، حضور صحابہ کے پاس ہے، صحابہ کے دلوں میں ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے کہ ایٹم سے بھی آگے، سب سے بڑی قوت و طاقت یہی تھی۔ ایمانی قوت سے صحابہ اس میدان بدر میں لڑے، ایمان غالب آ گیا، کفر مغلوب ہو گیا، حق غالب آ گیا، باطل مغلوب ہو گیا، نور غالب آ گیا، ظلمت مغلوب ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے، کافر تھے، مشرک مغلوب ہو گئے۔ اس لیے قرآن مقدس نے مختصر انداز میں اسی کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ پاک کی مدد تو آسمان سے اترتی رہتی ہے، اس اللہ نے میدان بدر کے اندر تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے، کمزور، بے سر و سامان، تمہارے پاس ہتھیار نہ تھے۔ جب اس زمانے میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تو آج، اب تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو سب کچھ دے دیا، اور پھر اسی رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا۔ بدر کی لڑائی بھی رمضان المبارک میں ہوئی، اور مکہ مکرمہ کا فتح ہونا یہ بھی رمضان میں ہوا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کئی حصوں میں منقسم تھے، اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ آج تو عددی اعتبار سے اللہ نے ہر اعتبار سے ہماری برتری ہے، اور مکہ مکرمہ تو اب بھی بیت اللہ کا ایک باب، جس کو باب الفتح کہتے ہیں، وہ باب الفتح اسی نسبت کے اعتبار سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسی دروازے سے
حرم کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ باب الفتح، فتح مکہ کی ایک علامت، ایک نشانی ہے۔ اگرچہ تعمیر بڑھ گئی، جب حضور بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اس وقت حرم چھوٹا تھا، اندر کی طرف دروازہ تھا، لیکن بڑھ گئی اب تعمیر اور پھیل گئی۔ اب باب الفتح کی طرف نئی تعمیر شروع ہے، تو یہ باب الفتح اور پیچھے چلا جائے گا، نئی تعمیر اس کو بھی شامل کر لیں گے حرم کے اندر۔ اس لیے دوستو، رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے نے میدان بدر کے اندر بھی صحابہ کو فتح یاب فرمایا۔ اسی مبارک مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور یہ مکہ مکرمہ کی فتح اسی کے انتظار میں تمام قبائل جتنے تھے، قبیلے، خاندان، وہ اس انتظار پر تھے کہ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان پر، ہاشمیوں پر، قریشیوں پر فتح ملتی ہے۔ جب یہ حضور صحابہ مکہ مکرمہ کو فتح کر لیں گے، اپنے قبائل کو فتح کر لیں گے، آپ کا قبیلہ مغلوب ہو جائے گا، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت تو تمام قبائل کے دلوں میں داخل ہو چکی تھی کہ اسلام حق ہے، حضور سچے ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی کے آخری رسول ہے۔ لیکن انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ قبائلی جنگ ہے، تو جب حضور اپنے قبیلے پر، اپنے خاندان پہ غالب آ گئے، ہم نے آگے بڑھ کر پھر ایمان قبول کر لینا۔ پھر وقت آ گیا 8 ہجری کو، پھر مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، حرم کے اندر اب حضور بھی ہیں، صحابہ بھی داخل ہو گئے، اور جھنڈا لہرا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ اب فتح یاب ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بھی گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کو ہم نے امن دے دیا، جو ہتھیار ڈال دے گا ہم نے امن دے دی، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دے دی۔ تو دیکھیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اللہ پاک بھی پھر یہ حرم حرم ہے، یہاں کسی شکار کو شکار کرنا بھی حرام، قتل تو درکنار۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے قرآن مقدس میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، ہم نے جب سے حرم کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک یہ حرم محترم ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس حرم کو حلال کر دیا کہ آپ ہتھیار اٹھا کر کافروں کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ اللہ، پہلے بھی حرم تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ کریم نے پھر اس کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس بلد مکہ کی ہے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قسم اٹھانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، خاتم النبیین، ہم نے کسی پیغمبر کے لیے، کسی نبی تے رسول کے لیے اس مکہ مکرمہ کو، حرم کو حلال نہیں کیا کہ تم تلوار اٹھا کر، نیزہ اٹھا کر، کلہاڑا اٹھا کر تم اس حرم میں چلو۔ صرف آپ کی واحد شخصیت اور ذات ہے کہ آپ کے لیے ہم نے حرم کو حلال کر دیا۔ اب آپ کے لیے جائز ہے
فاتحانہ انداز میں داخل ہو. کوئی کافر آپ کے مقابلے میں آتا ہے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. تو جب سے اللہ نے حرم کو حرم بنایا، حضور تک سب نبیوں کے لیے حرم حرم تھا، محترم تھا. لڑائی جھگڑا شکار کھیلنا یہ سب ناجائز اور حرام تھا. پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے فتح مکہ والے دن رمضان کے مہینے میں اس کو حلال کر دیا. جب فتح یاب ہو گئے پھر اللہ کریم نے آج تک حرم حرم ہے. اللہ اب بھی حرم ہے، لیکن حرم وہاں اس سے پہلے کوئی سپاہی، کوئی فوجی، کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی تھی. اب دنیا کے حالات بدل گئے. اب دنیا کے حالات بدل گئے. دنیا کے حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کے بھی حالات بدل گئے. اب علماء نے، مشائخ نے، سب نے اتفاق کر کے فتویٰ دیا کہ یہاں مہمان آتے ہیں، زائرین آتے ہیں. دنیا میں غلط کار لوگ بھی ہیں، کہیں ہمارے اس امن و امان کو وہ نشانہ نہ بنائے. بادشاہ آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے. سب علماء مشائخ نے بالاتفاق، خواہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، سب نے فتویٰ دیا کہ اب یہاں حرم کے اندر سیکورٹی ہونی چاہیے. ان کے پاس کلاشن کوف ہو، موجودہ دور کا اسلحہ اب وہاں حرم میں موجود ہے. لیکن آپ میں وہ پرانے لوگ، اب شاید کہ کوئی بھی نہ ہو جنہوں نے پہلے پاکستان بننے سے پہلے حج کیا یا پاکستان کی ابتدا میں کیا. وہاں کوئی صرف سپاہی خدام ہوتے تھے، کسی کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی تھی. کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ سیکورٹی ہے. ہر گلی میں، کوچے میں آپ کی حفاظت ضروری ہے. زائرین کی، حجاج کی، عمرہ کرنے والوں کی زیارت ضروری ہے. اس بنا پر آج وہاں سیکورٹی موجود ہے. اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اللہ نے اپنا انعام اور اپنا احسان حضور کے سامنے ذکر فرمایا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ ہی کے لیے ہم نے اس شہر کو حلال کیا اور آپ اس میں فاتحانہ انداز میں اسلحہ کے ساتھ، نیزے کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ، ننگی تلواریں آپ کے پاس موجود ہے، نیام سے باہر نکال کر آپ داخل ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی اندازہ لگائے. حضور نے بھی اعلان فرما دیا جو ہتھیار ڈال دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دے دی. ایک شخص قتل نہیں ہوا اور بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہو گئی. حضور بیٹھ گئے حرم میں. پھر نتیجہ کیا تھا؟ جب فتح ہو گیا جتنے قبائل تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے، وہ انتظار میں تھے. اب وہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اللہ کی مدد آ گئی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں، ایمان میں آپ کے ہاتھ پر لوگ فوج در فوج آ کر بیعت کریں گے. اب قبیلے کے قبیلے آ رہے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی اور آپ نے بیعت فرمائی. حضرت ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال سے فرمایا بلال اب چڑھ جاؤ بیت اللہ شریف کی چھت پر. اللہ
لا فضل لے ابیض علی اسود، حضور نے فرمایا کسی سفید چمڑی والے کو کسی کالے چمڑی والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بتقوی اللہ۔ حضرت بلال حبشی ہیں، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، کالا رنگ ہے، حضور کے خادم تے غلام ہے، آج بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھ کر اب اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے یہ مکہ مکرمہ کی فتح، بدر کی فتح یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیں۔